نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ جو بھی نظام حکومت ہوتا ہے وہ اپنے دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹ کیا ہیں اور اس کے نیگیٹو ایکسپیکٹ، اور پھر اس کے اندر جا کر ہم موازنہ کرتے ہیں کہ نظام کا کون سا پہلو جو ہے وہ افادیت کے لحاظ سے زیادہ مثبت نظر آتا ہے، اور یہی فیصلہ بالعموم کیا جاتا ہے کسی نظام کے اچھے یا برے ہونے کا اندر کہ اس کی افادیت کا پہلو جو ہے اگر اس کی خامیوں سے زیادہ ہو تو وہ مثبت نظام حکومت کا بتا، اور اگر خامیوں کا تصور وہ جا کر زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے خوبیوں کے مقابلے میں تو وہ ناکام یا ایک ناقص نظام حکومت تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام حکومت اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مثالی طرز حکومت ہے، تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اس نظام کے اندر جو اس کے میرٹس ہیں وہ اس کے ڈی میرٹس سے کہیں زیادہ ہیں، اور جو ڈی میرٹس ہیں وہ بھی نظام سے زیادہ جو ہے وہ نظام پر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے ہیں۔ تو یہی وجہ کہ لیکن جو نظام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اگرچہ وہ ان کی فنکشننگ کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں تو اس کو ایک کرٹیسزم کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم جمہوریت کے ان پہلوؤں کو جو ایک کرٹیسزم کے بنیاد کے اوپر جمہوریت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ہم کرٹیکل اسپیکٹ کے تحت دیکھتے ہیں یا تنقید کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ جمہوریت پر کیا تنقید کی جاتی ہے۔ ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جب ہم جمہوری نظام پر تنقید کا ایک تصور اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو تصور آتا ہے دیٹ از کالڈ دا فارم آف گورنمنٹ، امپاسبل فارم آف گورنمنٹ۔ اس کو امپاسبل فارم آف گورنمنٹ کیسے تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو حکومت کرنے کا جو حق دے دیا جاتا ہے وہ یہ سوچ اور فکر کے تحت دیا جاتا ہے کہ وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ حکومتی معاملات کو سمجھ کر اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، یا وہ اتنی سوچ اور فکر کے اس پیمانے پر پورا اترتے ہیں جہاں پر حکومت سے متعلق جو ہے وہ کوئی اپنی رائے دینے کا آگے۔ تو ایک تنقید کے نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے کہ جو عام افراد ہیں ان کے پاس اول تو صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ملک کا نظم و نسق اور پالیسیوں کے متعلق جو ہے وہ سوچ سمجھ کا جو وہ احاطہ کرتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کو بنانا، پھر اس کے سمجھنا، اس کی خامیوں تلاش کرنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ عام فرد، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو ایک عام فرد ہے اگر وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو تو پھر بھی اس کے پاس جو ہے وہ مواقع کمی ہوتی ہے کہ وہ ایک تجزیے کے طور پر جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ جائزہ لے سکے، کیونکہ اس کی اپنی جو ذاتی اس کے ضروریات زندگی ہیں اس کی تکمیل کے لیے، پھر اسے معاشرتی سرگرمیوں کے لحاظ سے پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، پھر اپنے جو سرگرمیاں ہیں وہ اولین ترجیح اس کی ہوتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک تنقید کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اندر یہ تصور کر لینا کہ وہ حکومت کرنے اور حکومت کو چلانے کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کے اندر اہلیت ہے وہ ملک چلانے کا، یہ تصور ایک جو ہے وہ قابل فہم تصور نہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں سے جو تقاضے کر لیے جاتے ہیں کہ وہ یہ شرائط کو پورا کرتے ہیں، ان کے اندر ٹالرنس پائی جاتی ہے، وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کا تحفظ دینے کا شعور رکھتے ہیں، وہ حکومت کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے کہ تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا شعور رکھتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ وہ سیاسی شعور ہو یا بنیادی حقوق کا تصور ہو، وہ یا ٹالرنس کا کوئی کانسیپٹ ہو، تو میں کہتے ہیں وہ ایسی تمام جو کنڈیشن جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے جمہوریت کے اندر بیان کی جاتی ہے، اگر اس کنڈیشن کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی جدید جمہوری نظام کے اندر بھی لوگوں کے اندر وہ تمام شرائط کا جو اس پہ پورا اترنا ممکن ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیٹ از فارم آف گورنمنٹ دیٹ از پریکٹیکلی ان امپاسبل فارم آف گورنمنٹ۔ پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو دوسرا ایک ہے کہ منفی قیادت کا تصور کہتا ہے، یہاں پر جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے جمہوریت کے اندر وہ پازیٹیو تصور کے تحت نہیں تشکیل پاتا، کیونکہ یہاں پر جو سیاسی نظام کے اندر جو قیادت کا ایک بنیادی اولین اور آخر مقصد قرار پاتا ہے وہ حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ان کا جو پاس جو ہتھیار رہ جاتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا رہتا ہے، کیونکہ حقائق بنیاد کے اوپر جا کر وہ شاید اپنی کامیابی کو یقینی نہیں بنا دیتا۔ پروپیگنڈا ایسے منشور کو تشکیل دینا جس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی کسی صورت میں ممکن نہ ہو۔ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہترین مقرر جو ہے وہ زیادہ آسانی سے لوگوں کو گمراہ بنا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ ایسے وسائل تلاش کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کامیابی کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتا ہے، جس کے اندر وہ کیپٹلسٹ مدد لیتا ہے، وہ ایک ایجوکیشن پالیٹکس کا سہارا لیتا ہے، بیانیہ کو بنیاد بناتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو قیادت ہے اس کا بنیادی مرکز اور محور جو ہے وہ کسی منشور کی کامیابی کو حاصل کرنا نہیں رہتا یا لوگوں کی رہنمائی کرنا نہیں رہتا، جہاں قیادت کا بنیادی فریضہ لوگوں کو شعور دینا یا بلکہ ان کا بنیادی تصور جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اور اسی کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک گڈریا کی مانند ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے، وہ جس طرح اسے ہانکتا چلا جاتا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے ورچو سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایولز اورینٹڈ جو کلچر ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سکسیس جو ہے وہ ایول اورینٹیشن کے ساتھ زیادہ آسان نظر آتی ہے بنسبت اس کے ورچو کے اندر۔ اس طرح ہر انتخابی عمل کے اندر جو بیانیہ لیڈر پیش کرتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، سیاسی اختلاف کے جو ہے وہ نشوونما دے کر، دوسری قیادت کے خلاف بیانیہ بنا کر وہ اپنی کامیابی، اور یہ وہ تمام پہلو ہیں جو منفی قیادت کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ مثبت۔ جو قیادت ہوتی ہے وہ منفی، اور اس طرح جب وہ حکومت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ منسلک بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنی سوچ اور فکر کے اندر بھی وہ اسی منفی کے ساتھ رہتے ہیں کہ کوئی دوسری قوت جو ہے اس کے مقابلے کے اندر طاقت حاصل نہ کرے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نااہل لوگوں کی حکومت ہوتی ہے۔ نااہل لوگوں کی حکومت کے لیے بھی مختلف دلائل دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر شرکت سے اپنے آپ کو قاصر تصور کرتے ہیں۔ اگر وہ شرکت کے لیے اپنے آپ کو کسی طرح تیار بھی کر لیں تو کامیابی کا ان کا امکان باقی نہیں رہتا، کیونکہ انتخابی عمل کی کامیابی کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو محروم تصور کرتے ہیں یا محروم ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ جا کر بیگنگ کرنا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، پھر مختلف طاقتور گروہوں کے ساتھ جو ہے ان کی وابستگی حاصل کرنا، پھر سرمایہ کا جو ہے وہ بیجا استعمال کرنا، جھوٹ کا جو ہے وہ استعمال کرنا، پروپیگنڈا کرنا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک باصلاحیت شخص جو ہوتا ہے وہ انتخابی عمل کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو سمجھنے، ان کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس سے وہ پھر جو لوگ کامیاب بھی تصور ہو جاتے ہیں انتخابی عمل کے اندر جو ہے، وہ اس لیے نااہل حکومت کا تصور کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی جو کامیابی کا جو تصور ہے، ان کے پاس کوئی سیاسی تجربہ، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے طاقت کے اندر اتنے ہوتے ہیں کہ حکومت ان کے بغیر جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ انہیں سیاسی شعور کا جو ہے وہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ کسی دیگر جو ماخذ ہے طاقت کے، اس کی بنیاد کے اوپر کامیابی کا جو ہے وہ تصور حاصل کرتے ہیں۔ اور جمہوریہ کے اندر چونکہ حکومت کرنے کا حق صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو انتخابی عمل کے کامیاب ہو، تو پھر آپ کا انتخابی عمل کے بعد جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے جو اراکین کا جو چناؤ ہے وہ انہی لوگوں میں سے کرنا ہوتا ہے جو منتخب ہو کر آتے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ ایک بہت سی آبادی کا جو ہے وہ اس اقتدار کے عمل کے اندر حکومت کا حصہ بننا جو ہے وہ اس بات کی ایک دلیل بنتا ہے کہ جو حکومت کرنے والے وہ نااہل لوگ ہیں، جو اہل لوگ ہیں وہ ابھی اقتدار سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی کا تصور دیا جاتا ہے جمہوریت کے اندر۔ وہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ جو ہے وہ حکومت حاصل کرنی ہے۔ اس جب ایک حکومت تشکیل بھی پا جاتی ہے تو جو اپوزیشن کا تصور ہوتی ہے حکومت، وہ آئندہ حکومت کے لیے ایک جدوجہد کا عمل اسی وقت شروع کر دیتی ہے جب انتخابی عمل جو ہے وہ ابھی مکمل ہوگا۔ ایک نئی حکومت کی تشکیل بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ناکامی کا تصور جو ہے وہ اصولی طور پر حاصل کرنے کے باوجود ہے وہ عملی طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس طرح جب کوئی حکومت بنائی جاتی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ اسے اول تو اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر دیتی ہے، اگر وہ لیجیٹیمیٹ تصور بھی کر لے، کامیابی تصور کر لے، تو اسے جو ہے وہ ایک لوگوں کی گمراہی کا تصور قرار کر دیتی ہے، یا اسے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کمپین کی وجہ سے قرار دے دیتی ہے، یا وہ اپنی کسی ناکامی کی وجہ جو ہے وہ فوری ناکامی کا سبب بنا دیتی ہے۔ لیکن وہ کسی بھی سطح کے اوپر اپنے آپ کو اس سطح پہ تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوتے کہ لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، بلکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی طاقت کے تصور کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور یہ وہ استعفی قائم کرنے کے لیے جو حکومت قائم بھی ہو جاتی ہے اس کے خلاف ایک بیانیے کے ساتھ انہیں کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہے، پھر ایجیٹیشن پالیٹکس کے مارکر، تو وہ ایک انسٹیبلٹی کا تصور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جو جمہوریہ کا نظام ہے اس کو کیپٹلسٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انتخابی جو عمل ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف پیچیدہ ہی نہیں ہوتا چلا جاتا، بلکہ ایک انتہائی ایکسپینسو بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس ایکسپینسز کو جو بروئے کار لائے بغیر جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ ایک کامیاب مہم کے اندر جو ہے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ کامیاب مہم ہی کامیابی کی پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اب کامیابی مہم کے لیے آپ کو جو وسائل چاہیے اور جو سرگرمیاں اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بغیر سرمایہ کے ممکن نہیں۔ ایک عام شخص جو کمزور شخص ہے وہ ایسا صرف وہی حلقہ جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر حصہ بنتا ہے جو اپنا اتنا سرمایہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی انتخابی اخراجات کا جو عمل ہے اس کے نہ صرف آسن اس کو جو ہے وہ برداشت کر سکے، بلکہ اگر وہ کامیابی کا تصور نام بھی حاصل کر سکے تو آئندہ انتخابی عمل کے اندر بھی اس کے پاس وسائل حاصل موجود ہو۔ تو اس سے کہتے ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے جو سرمایہ داروں کا نظام بننے والا ہے۔ پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مائنورٹی کی حکومت کا تصور بھی دیتا ہے جمہوریہ کا نظام، کیونکہ حکومت کرنے کا حق جو ہے جس جماعت کو ملتا ہے وہ دراصل ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے
کہ جن کو جو ہے وہ انتخابی عمل کی وجہ سے کامیابی مل جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر جو جمہوری نظام کے اندر جو انتخابی حلقے ہوتے ہیں وہ کثیر رکنی کا انتخاب ہوتا ہے، اس طرح جو ایک امیدوار پارٹی کا کامیاب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور جو تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہے جو ووٹ حاصل کرتے ہیں، کہ ان کو ووٹ کو یکجا کر دیا جو کامیاب پارٹی جس کی حکومت بنائی جاتی ہے اس کے ووٹوں کو یکجا کیا جائے، تو جمہوری ممالک کے اندر بالعموم جو ہے وہ ایسے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو ایک کامیاب سیاسی جماعت کی مخالفت میں کھڑی ہوئی سیاسی جماعتوں کے تمام ووٹوں کی مجموعی تعداد بنتی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اقلیت کا نظام جو ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے یہاں پر جو ایک اور بنیادی تصور جمہوریت کے تنقید کے اوپر پایا جاتا ہے کہ جو اکثریت کا جو ایک جمہوری نظام کے اندر تصور ہے کہ میجورٹی رول اوور دا مائنورٹی، یہ ایک ہمیں ایبسالوٹزم کا تصور لے جاتا ہے اور ایک ایکسپلائٹیشن کے تصور کے ساتھ منتقل ہے، کیونکہ جو پارٹی حکومت بنا لیتی ہے پھر وہ قانون سازی سے لے کر قانون نافذ کرنے کے اندر اپنی مرضی اور منشا کا استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید جمہوری نظاموں کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہو چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہو، وہاں پر جا کر جو ہے وہ قانون سازی کا عمل کرنا ہو تو حکومت جو ہے وہ اپنی تمام سوچ اور فکر کا جو ضابطہ ہے اسی کو قانون کی شکل دینا چاہتی ہے، اور جو ان کی اپوزیشن ہے ان کے تمام تر اعتراضات ان کے لیے بے معنی ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے اپوزیشن کے تمام نقطۂ نظر کو، اور یہ حکومت کی طاقت کا مظہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بلڈوز کر دیا اور کسی اپوزیشن کے آگے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو سرنڈر کر دینا جو ہے وہ اپنی ناکامی تصور کیا جاتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں عملی طور پر جو ہے وہ ایبسولوٹزم کا تصور جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اگر دیکھیں تو جو شرائط عائد کی جاتی ہیں وہ شرائط جمہوریت کے نظام کی کامیابی کے لیے جو ہے اس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک نظام جو اپنی شرائط کو پورا نہیں ہوتا تھا اس نظام کو اختیار کرنا جو ہے وہ کیسے قابل فہم ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔